بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت تذکرہ ہے ملٹری کورٹس کا، اور اس کے اوپر ایک بین الاقوامی پریشر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دکھائی دیتا ہے، اور یہ پریشر جو ہے وہ بہت شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے کیا کیا مسائل لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں یہ متنازع کیوں ہیں، یہ ان کا قیام جب عمل میں لایا گیا تھا اور اب اس کے اوپر جو اس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کیوں سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ باہر کے پریشر کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ایک بڑا مسئلہ اس حوالے سے رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ کب شروع ہوا تھا، کس طرح سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوا، کون کون اس کے اندر شریک رہا، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور انصار عباسی صاحب جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت اہم سٹوری آج ان کی چھپی ہے، جس کے بارے میں بہت ہم بات کریں گے، اور اس کے اندر ماسٹر مائنڈ کے حوالے سے، منصوبہ ساز کے حوالے سے کچھ اہم باتیں بھی ہیں، جس سے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے یا کیا سوچ سکتی ہے، جو کہ اس دباؤ کے بعد معاملات سامنے آئے ہیں اس کے اوپر یہ معاملہ کہاں تک بڑھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کو ہم بتائیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کو جب عمل میں لائی گئی تھیں اس وقت بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت بجھے دل کے ساتھ اس کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں رضا ربانی صاحب جو تھے وہ سینٹ کے اندر رو پڑے تھے، اور اس وقت سن سیٹ کلوز لگائی گئی تھی، چونکہ ایک آپریشن چل رہا تھا دہشت گردوں کے حوالے سے تھی، اور دہشت گردوں کو عام عدالتوں کے اندر پیش کرنا جو تھا وہ کسی رسک سے خالی نہ تھا، ججوں کے اوپر بہت پریشر تھا، ججوں کی جانوں کو خطرہ تھا، وکلاء پیش نہیں ہو پاتے تھے، اس لیے دہشت گردی کے تناظر میں ان ملٹری کورٹس کا جو ہے وہ قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ مگر اس وقت بھی یہ ہم سنتے رہے کہ یہ ملٹری کورٹس جو ہیں یہ سیاستدانوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہیں، قطع نظر اس کے کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا ہم اس کو سیاست بالکل نہیں کہہ سکتے، نہ ہی وہ سیاست تھی، لیکن اب اس کے بعد جس طرح سے اس کو ایک پہناوا پہنایا گیا ہے اور جس طرح سے اس کے بارے میں ایک کیمپین موجود ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ہوا کیا تھا اور ہونا کیا ہے۔ یہ جو عدالتیں تھیں یہ قیام میں آئیں، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا مختلف سویلینز کے جو ٹرائل تھے وہ اس کے اندر ہوتے رہے، دہشت گردوں کو بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان ملٹری کورٹس کے تناظر میں جو ہے وہ سزائیں ملیں، لیکن اس میں کچھ ایسے کیسز بھی آ گئے جس نے کہ ان ملٹری کورٹس کو جو ہے وہ متنازع بنا دیا۔ مثلا اس میں ایک کیس آیا ادریس خٹک صاحب کا، اور ادریس خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور میں، یعنی کہ پہلے 2014 میں تو یہ سارا معاملہ جو تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتوں کے اندر مقدمات سنے جاتے تھے اور ان کو سزا دی جاتی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں 2019 کے اندر جو ہے وہ ادریس خٹک صاحب جو کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، جو کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بہت اہم کام کر رہے تھے اور بہت ووکل تھے اس حوالے سے، ان کو ثوابی انٹرچینج سے جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے اٹھایا اور ملٹری کورٹ کے اندر ان کا ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوا۔ ان کے اوپر جو دفعات لگیں وہ سول جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی دفعات جو تھی وہ ان کے اوپر لگائی گئی۔ ان کے اوپر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ یہ ڈرون حملوں کے لیے زمینی معلومات جو ہے وہ فراہم کرتا تھا، یعنی ڈرون حملے امریکہ کرتا تھا اور اس کی زمینی جو معلومات ہیں وہ ادریس خٹک صاحب جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے تھے۔ اس میں بند کمرے میں یہ عدالت سماعتیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ اور ان کو وکیل بھی بتایا گیا کہ فراہم کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد جو ہیں وہ سامنے آئے، اور 14 سال کی سزا جو تھی وہ ادریس خٹک صاحب کو سنا دی گئی۔ ان کی اہلیہ، ان کے بچے مستقل ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتے رہے، انہوں نے بارہا اس معاملے کے اوپر مختلف لوگوں کی توجہ دلائی، ایون کچھ دن پہلے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ان کی جو بیٹی ہے ان کا ٹویٹ آیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد جو ہیں ادریس خٹک ان کو 5 سال ہو چکے ہیں ڈیٹینشن کے اندر، اور وہ ان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو جو ہے وہ رہائی، ان کے تک فیملی کی جو ایکسیس ہے وہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیز کیا جائے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو یو این ہے اس نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی، اور یو این نے اس معاملے کے اوپر جو ہے بہت سالوں کے بعد، بیچ میں بھی آتی نہیں باتیں، لیکن ابھی یہ بھی کہا ان کے بارے میں ایک باقاعدہ ٹویٹ بھی
کیا، یعنی ایکس کے اوپر بھی لکھا اور ایک پریس ریلیز بھی دی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا دی گئی ہے. پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن نے، یعنی ہیومن رائٹس آف پاکستان جو ہے اس نے بھی اس کے اوپر کافی زیادہ کہا ہے کہ ایسے الزامات نہیں ہیں جن کے شواہد موجود ہیں اور بہت کمزور الزامات ہیں، اور ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ سزا بھی جو ہے وہ مختلف گجرانوالہ میں سنائی گئی، پھر اس کے بعد اب وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. تو اڈیالہ جیل میں ہیومن رائٹس کا جو قیدی ہے وہ اصل میں اس وقت وہ ادریس خٹک ہے، جس کے لیے شاید نہ پاکستان تحریک انصاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی اور اس طرح سے آواز اٹھا رہا ہے، سوائے یہ کہ جو اہم لوگ ہیں یا جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا جو صحافی ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ان کی فیملی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اور ان کو جو ناحق سزا سنائی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی بہت سارے اعتراضات اور الزامات موجود ہیں. اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ چونکہ بند کمرے کی عدالت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جو میجر جنرل یا جو بھی اس رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں بطور جج، اور وہ بات سنتے اور فیصلہ کرتے ہیں، گو کہ وکیل صفائی ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سارے جو اعتراضات ہیں وہ یہ کہ یہ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، یہ اوپن ٹرائل نہیں ہوتا، اس کی عام عدالتوں کے اندر سنوائی نہیں ہوتی، اور یوں ایک معاملہ جو ہے وہ ایک بند کمرے سے شروع ہوتا ہے اور بند کمرے کے اندر ہی سزا کے اوپر یا جو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح کے کیسز نے ملٹری جو کورٹس تھیں ان کو متنازع بنایا. پھر ایک اور یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے دور میں ہوا. یہ یاد رہے کہ یہ جو ادریس خٹک صاحب کا اٹھایا جانا، ان کی سزا، یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بہت اہم کیس تھا، اور وہ کیس تھا حسن عسکری کا. حسن عسکری ایک میجر جنرل ریٹائرڈ تھے، ظفر مہدی عسکری، ان کے یہ صاحبزادے تھے، اور انہوں نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا جنرل باجوہ کو، جس میں کہ اور الزام ان کے اوپر بغاوت کا تھا. فوجی افسران کو اکسانے کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا، اور بغاوت کے اکسانے کے اندر یہ ستمبر 2020 میں، یہ وہ دور ہے جب جنرل فیض، جنرل باجوہ اور جنرل عمران خان صاحب جو ہے، میں نے جنرل کہہ دیا، جنرل نہیں تھے مگر وزیر اعظم تھے، جنرل سے کم نہیں تھے وہ بھی اس وقت. ان تینوں کا جو نیکسس تھا، اس نیکسس نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا. انہوں نے اس طرح کے تمام قوانین جو تھے وہ اپنے حق میں استعمال کروائے، اپنے تمام اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور اب جو فوجی عدالتوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی بھی اس وقت دنیا میں نہیں بولا کہ عمران خان صاحب کی حکومت، ظاہر ہے وزیر اعظم وہ تھے، جنرل باجوہ پوری طرح سے اس وقت، اور جنرل فیض جو تھے وہ رول کر رہے تھے، یہ تینوں کا ایک جو گٹھ جوڑ تھا، 1 پیج گورنمنٹ تھی. اس میں اس نے ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے تقریباً 25 سے 29 لوگوں کے ٹرائل بھی کیے. لیکن انفارچونیٹلی نہ اس وقت امریکہ کو یاد آیا، نہ یورپی یونین نے اس حوالے سے اتنی سخت سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی، نہ ہم نے برطانیہ کا دباؤ اس کے اندر دیکھا. اور کل ہم نے آپ کو بتایا کہ برطانیہ کا جو ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں وہ اور ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے وہ اور ہیں. خیر، یہ جو ظفر مہدی عسکری صاحب تھے میجر جنرل، ان کے صاحبزادے حسن عسکری جو کہ ایک سویلین تھے اور ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے خط لکھا، اور خط لکھا جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اور ان کی جو اس وقت کی پالیسیز تھیں ان کے حوالے سے تنقید کی. اس خط کے اوپر کہا گیا کہ فوجی افسران کے اوپر ان کو بغاوت پر اکسایا گیا، اور ان کو 5 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ستمبر اس کے بعد. اور یہاں تک کہ ان کے جو فیملی تھی ان کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ سب المیے جو ہیں ان سارے کیسز کی وجہ سے یہ جو ملٹری کورٹس جو کہ دہشت گردوں کے لیے بنائی گئی تھیں ان کو سویلینز کے اس پر استعمال کیا گیا، اور یہ جو سارے کیسز تھے ان کا ایک پورا ایک بنا کے ایک جسے کہنا چاہیے اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا، اور یوں یہ ملٹری کورٹس جو تھیں یہ پوری دنیا کی نظر میں متنازع ہو گئی. اب آتے ہیں ہم جو اس وقت کی صورتحال ہے، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کے 25 کے قریب لوگ ہیں جن کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن کے اوپر سزا یا الزام ثابت ہوا ہے ملٹری کورٹس کے اندر، اور مبینہ طور پر وہ ملوث بھی پائے گئے ہیں، مبینہ طور پر انہوں نے توڑ پھوڑ بھی کی ہے. 9 مئی کا واقعہ جو ہے یہ پیورلی میں بحیثیت ایک پولیٹیکل سائنس کی اسٹوڈنٹ کے نہ ہم اس کو انڈورس کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاست کے اندر کوئی اس طرح کا تشدد کا عنصر ہونا چاہیے، لیکن یہ سیاست نہیں تھی، یہ احتجاج بھی نہیں تھا، اور یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا گیا کہ جو کچھ ہوا. لیکن اب
ان کے جو مقدمات ملٹری کورٹس پہ چل رہے ہیں، کیا وہ ملٹری کورٹس کے مقدمات جو ہیں ان کو دنیا تسلیم کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، کیونکہ یہ سویلینز ہیں اور ان کے جو عدالتوں کے عام عدالتوں کے اندر کیسز ہیں، اگر اور یا انسداد دہشت گردی کے عدالتیں موجود ہیں، ان کے اندر ان کے کیسز چل سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو وہاں پہ چلایا جا رہا ہے؟ بہت سارے اعتراضات دوسری طرف سے یہ آتے ہیں کہ یہ جو کیسز ہیں اس لیے عام عدالتوں میں نہیں چلائے جا سکتے کیونکہ عام عدالتوں کے اندر جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ پریشرائز ہوتے ہیں، ایک مینیپولیشن کی ایک بہت زیادہ الزامات ہیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں، ججوں کی ہمدردیاں جو ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا مینیپولیٹڈ ہیں، یا جس طرح سے بھی سسٹم کو بنایا گیا تھا جنرل فیض کے دور میں، جنرل باجوہ کے دور میں، عمران خان صاحب کے دور میں، تو وہ اس کا اثر جو ہے وہ آج تک موجود ہے، لہٰذا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جو جینون 9 مئی کے کیسز ہیں وہ بھی اب کانٹروورشل ہو چکے ہیں، جو کہ سول لوگوں کے ملٹری کورٹس کے اندر۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ قوانین ہیں جو کہ ماضی کے اندر بھی استعمال ہوتے رہے مختلف لوگوں کے اندر، وہ فیض احمد فیض جیسے شاعر ہوں جن کے خلاف یہ استعمال ہوئے ہیں، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ استعمال ہوا، ان کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بھی چلا، یا دیگر لوگ ہوں۔ اس کی میں کئی ایک مثالیں آپ کو کوٹ کر کے دے سکتی ہوں کہ کب کب جو ہے وہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو بغاوتوں کے الزام ہے یہ پاکستان کے مختلف رہنماؤں، متعدد سیاسی رہنماؤں، متعدد شاعروں، ادیبوں، سوچنے والوں کے اوپر جو ہے وہ لگ چکے ہیں، لگے رہے ہیں۔ بہرحال اس کے اوپر ہم تفصیلی بات چیت بھی کریں گے، لیکن اب جو 9 مئی کی آج انصار عباسی صاحب کی سٹوری آئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یعنی انہوں نے جو لکھا ہے، اور بہت موقر اور معتبر صحافی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس رپورٹ ہے اس میں کہا گیا تھا کہ بہت سارے شواہد منصوبہ ساز یا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر بات یعنی اس کا سامنا نہیں ہوا، یا اس کے اوپر بات نہیں ہوئی، یا اس کا پتہ نہیں لگایا گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کے نام عوام کے سامنے اب تک جو ہے وہ پیش نہیں کیے فوجی حکام نے۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا کہ ISPR نے گزشتہ ہفتے جو 25 ماسٹر لوگوں کا سزا کا اعلان کیا تھا، اس میں بھی انصاف تو ٹھیک معنوں میں اس وقت ہوگا، یہ کہا گیا تھا اس پریس ریلیز میں کہ 9 مئی کے المیے کے منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈز کو ملکی قوانین اور آئین کے تحت جو ہے وہ سزا دی جائے۔ پھر وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی جس نے کہ رپورٹ بنائی تھی، اور یہ نگران حکومت میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو مختلف سیاسی لوگ ہیں اس وقت جو حکومت کے اندر موجود ہیں، وہ عمران خان صاحب کو اس کا ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ ساز بناتے ہیں، لیکن جو رپورٹ تھی اس کے اندر تاحال کسی کا تعین نہیں کیا گیا کہ منصوبہ ساز کون تھا، ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ انہوں نے کہا نگران حکومت نے اس حوالے سے ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس میں کہ 9 مئی 23 کے ان پرتشدد واقعات کے سہولت کاروں اس پر عمل کرنے، منصوبہ سازوں اور ماسٹر مائنڈ کے کردار کی نشاندہی کا کام سونپا گیا تھا، جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو حراست میں لیے جانے کے بعد ملک میں پھوٹ پڑے تھے۔ اس میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا رپورٹ میں کہ کمیٹی کو دکھائے گئے شواہد جو ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے پارٹی رہنما اس پلاننگ میں شریک تھے۔ اس سے مزید پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کو فعال طریقے میں انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا۔ اس میں 34 افراد کے نام لیے گئے تھے جنہوں نے پرتشدد اسٹریٹ پاور کی تھی، یعنی کہ توڑ پھوڑ کی تھی، اور اس کی حکمت عملی بھی تیار کی تھی۔ اس میں 52 افراد کو منصوبہ ساز اور 185 افراد کو اس منصوبے پر عمل درآمد کا اس پہ الزام بھی تھا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس رپورٹ میں PTI کے درجنوں رہنماؤں کے 9 مئی کے جو حملوں میں کردار کے نشاندہی کی گئی تھی، اس میں کسی بھی مبینہ ماسٹر مائنڈ کا خصوصی تذکرہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ منصوبہ ساز کون تھے، عمل درآمد کرنے والے کون تھے۔ تاہم اس میں عمران خان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے فعال طریقے سے منصوبہ بندی میں فعال طریقے سے کردار ادا کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ابھی تک ہونے والی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ 34 افراد نے جنہوں نے پرتشدد اسٹریٹ پاور کی تھی، حکمت عملی کی منصوبہ سازی انہوں نے ہی منصوبہ سازی کی تھی، اور تشدد کا پیٹرن تھا اس کے اندر۔ اس میں محتاط طریقے سے مخصوص اہداف پر حملہ کرنے کی حکمت عملی بھی تھی، جن میں کہ فوج کی تنصیبات بھی شامل ہیں، اور فون کالز کا جو ریکارڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کالیں جناح ہاؤس میں موجود بلوائیوں کو PTI کے مخصوص رہنماؤں نے کی تھیں۔ بہت سے مجرم جنہیں گرفتار کیا گیا وہ دوران تفتیش اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے PTI کے پارٹی رہنماؤں نے تشدد، ہنگامہ آرائی اور مخصوص اہداف جیسے لاہور والے کور کمانڈر یعنی جو ان کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس ہے اور دیگر معاملہ حساس جگہیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ بہرحال عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ اس کو ایک فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہے، لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو منصوبہ ساز
اور ماسٹر مائنڈ ہے وہ اس کا تعین نہیں کیا گیا. البتہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر فعال اور متحرک کردار جو ہے وہ ادا کیا ہے. یعنی کہ ظاہر ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر اس وقت پاکستان کے اوپر بلڈ اپ ہوا ہے, اس انٹرنیشنل پریشر کے تناظر میں دیکھا جائے تو بہت سارے یعنی ایک واضح لگ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ یا منصوبہ ساز نہیں کہہ سکتی, اور جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کی بھی سزا ظاہر ہے کہ 10 سال یا 14 سال ہو سکتی ہے, جو کہ مبینہ طور پر یا آگے جا کر اس کا امکان موجود ہے. لیکن منصوبہ ساز اور جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کو کہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر انصاف نہیں ہوگا, وہ بہرحال اس کا ابھی تک تعین نہیں ہے. تو ایک رستہ پرووائڈ کیا گیا ہے اگر اس اخباری یعنی وایا میڈیا کہ چونکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ہمارے پاس وہ سالڈ چیزیں نہیں ہیں یا ثبوت نہیں ہے, شواہد نہیں ہے, اس لیے ہم نے ابھی تک یعنی وہ ایک گرے ایریا چھوڑا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی ابھی تک عمران خان صاحب کا نام نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید اس انٹرنیشنل پریشر کے بعد یہ سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ ہم تھوڑا پیچھے ہٹیں اور ایک جو ایک درمیانی رستہ ہے اس کے لیے بھی کہ عمران خان صاحب متحرک ضرور تھے, فعال کردار ادا کیا, ان کے اپنے کارکن تھے, ان کو انسٹرکشنز بھی تھیں, ان کو ہدایات بھی تھیں, پارٹی کے لوگوں کے ذریعے سے دی گئی, لیکن ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز کون ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک گرے ایریا ابھی تک موجود ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ایک رستہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر کہ جس طرح کا پریشر, اور پریشر بہت شدید پریشر ہے, یہ صرف پریشر نہیں ہے اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کی ریاست پر, حکومت کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے مختلف حلقے بھی ان کے اندر بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ 20 جنوری کو اگر ٹرمپ آ گئے, جو کہ انہوں نے آنا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, ان کے جو مختلف لوگ ہیں وہ کس طرح سے آگے جائیں گے, وہ کیسے اس کو ریئیکٹ کریں گے, کتنا پریشر ہوگا, وہ سوشل میڈیا پہ ہوگا یا خود عمران خان صاحب کے لیے ٹرمپ کی کال جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہے. لیکن بہرحال جو ملٹری کورٹس ہیں ان کے اوپر کچھ فیصلے ایسے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی, اس کو مس یوز کیا گیا, اور اس کے بعد جو تھا یعنی ماضی میں عمران خان صاحب کے خود اپنے دور کے اندر عمران خان صاحب کو ان کی جماعت کو کم از کم معافی ضرور مانگنی چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے زمانے میں, اپنے دور میں, اپنے دور اقتدار میں ان تمام قوانین کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا سویلینز کے خلاف, اور جو لوگ ان کی حکومت پہ تنقید کرتے تھے یا جو لوگ ان کے ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے تھے جیسے ادریس خٹک ہیں, اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بھی جو واقعی اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کرنی چاہیے 9 مئی کے حوالے سے. لیکن جو بے گناہ اور معصوم لوگ ہیں, یہ جیسے یہ حسن عسکری صاحب ہیں یا جیسے یہ ادریس خٹک صاحب ہیں, ان کے اوپر ان کو ضرور سوچنا چاہیے تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے کہ یہاں پر اگر کسی کے خلاف غلط مقدمات ہیں تو ان کو انصاف بھی مل سکتا ہے. اس بات کی ضرور توقع رکھنی چاہیے کہ جو بے گناہ لوگ ان ملٹری کورٹس کے اندر ہیں, بشمول 9 مئی کے بہت سارے لوگ ہیں, ان کو بھی, ادریس خٹک صاحب کو بھی, حسن عسکری صاحب جیسے جو لوگ ہیں, ان سب کو جو ہے وہ انصاف ضرور ملنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.